إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قل يا أهل الكتاب اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب کو مخاطب فرمائیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم آسمانی مذاہب کو مانتے ہیں۔ یہود و نصارہ جو ہے نا، اس وقت بھی ان کا دعویٰ تھا اور آج بھی ہے کہ ہم آسمانی مذاہب کے پیروکار ہیں، انبیاء کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے پاس بھی اسی طرح کی آسمانی کتابیں ہیں جیسے آپ کے پاس قرآن مجید ہے۔ اس وقت بھی ان کا یہ دعویٰ تھا اور آج بھی ہے، کسی سے بات کر کے دیکھ لیں۔ تو رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہو کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جائیں، اگر آپ مجھے نبی تسلیم نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن آئیں، ایک بات پر آئیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے نا، اس بات پر آ جائیں، اس پہ اتفاق کر لیتے ہیں، آ جائیں۔ جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے نا کہ ہم اس پر کاربند ہیں، تو چلے آ جائیں، پھر اسی پہ آ جائیں۔ وہ کیا ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے؟ بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں، آئیں۔ اور دوسری بات جو ہمارے اور آپ کے درمیان اشتراک رکھتی ہے وہ یہ ہے
ولا نشرک بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ ہے کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ دوسری بات، ہمارے اور آپ کے درمیان مشترکہ یہ ہے۔ اور تیسری بات جس پر ہمارا اور آپ کا قولی اتفاق ہے، عملی نہیں، یہ قولی اتفاق کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم ایک دوسرے کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائیں۔ یہ تین باتیں ایسی ہیں جن کا وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں اور مسلمان بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ تو فرمایا ان سے کہو کہ چلے آ جائیں، اسی بات پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ تو قرآن نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ اس بات پر بھی آئیں گے نہیں۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، پھر کہہ دو بھائی تم اس پر گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم تو اس مالک کے فرما بردار ہیں، ہمارا اقرار تمہاری طرح صرف قولی نہیں ہے، ہمارا اقرار عملی بھی ہے، اور تم سے بھی ہمارا یہی تقاضا ہے کہ یہ جو تین باتیں ہماری اور آپ کی قولی اتفاق کی ہے، آئیں اس پر عملی اتفاق بھی کریں۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بندگی کیا ہے، عبادت کیا ہے اللہ کی بندگی۔ تو یہ بتایا گیا تھا کہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے احکامات کو بجا لانا، یہ اللہ کی بندگی ہے۔ عموماً ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بندگی فقط اسی کا نام ہے کہ کسی کے سامنے جھک جائیں، کسی کے پاؤں پہ اپنا سر رکھ دیں، کسی کو سجدہ کر دیں، شاید بندگی اسی کا نام ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ بھی بندگی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ کسی کے سامنے جھکنا اور کسی کے پاؤں پر اپنا قدم رکھ دینا، یہ بندگی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، مکمل بندگی یہ نہیں ہے۔ بندگی عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کے احکامات کی تعمیل ہے، اور اگر عجز و انکساری کی جگہ تکبر و غرور لے لے، انانیت آ جائے، مال و زر کی وجہ سے بڑا پن آ جائے، شان و شوکت کی وجہ سے گردن اوپر کو اٹھ جائے، تو یہ خواہشات کی بندگی ہوگی، یہ شیطان کی بندگی ہوگی، اللہ کے ساتھ یہ شرک ہوگا۔ آپ کے سامنے دو مثالیں رکھتا ہوں۔ ایک تو خود شیطان کی اپنی مثال آپ لے لیں، دیکھیں جسے ہم ابلیس کہتے ہیں، اس نے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ تو نہیں کیا نا، کیوں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں کیا نا، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سامنے نہیں جھکا، اس نے اللہ کے علاوہ کسی کے پاؤں پر اپنا سر نہیں رکھا، بلکہ اللہ کے کہنے پر بھی اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے اللہ کے کہنے پر بھی سجدہ نہیں کیا۔ تو شیطان بھی مشرک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کا حکم ماننے کی بجائے انکار کر دیا،
کہہ دیا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ جملہ جو ہے یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ شرک نام صرف سجدے کرنے کا نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ کہف میں رب ذوالجلال نے دو ساتھیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان دو ساتھیوں میں سے ایک نے یہ کہا تھا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اس نے اپنی گردن کو اکڑا کر شان و شوکت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا تھا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور افرادی قوت میں بڑا عزیز ہوں، بڑا محترم ہوں، بڑی شان و شوکت والا ہوں، بڑے غلبے والا ہوں، میرے پاس بڑے نوکر چاکر ہیں۔ واعز نفرا، یہ جملہ کہا تھا اس نے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس نے جو عمومی معنی شرک کا لیا جاتا ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے، لیکن جب اس کا باپ تباہ ہوا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔ کیا کہا اس نے؟ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔ اس نے کہا ہائے افسوس، کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ کیا پتہ چلا اس سے؟ کہ کبر و غرور کا اظہار یہ اللہ کی بندگی کی ضد ہے، اور جو اللہ کی بندگی کی ضد ہے وہ شرک ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں واضح کہا ہے کہ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، بھئی اس کے حکم میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور یہ جو آپ کے سامنے آج پڑھی ہے آپ اس پہ ذرا غور کریں، اس کے جو تین نکات ہیں نا، دو تو عام لوگ ہمارے بھائی سمجھتے ہیں کہ بھی اللہ کے علاوہ اللہ کی بندگی کریں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ بھی عام ہے، اور تیسرا جملہ جو ہے وہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ کیا یہودی یا عیسائی ایک دوسرے کو سجدہ کرتے ہیں؟ کیا یہودی یا عیسائی ایک دوسرے کے پاؤں پہ قدم رکھتے ہیں؟ کیوں کہا اللہ نے ان کو وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کیا ہو اس پہ اتفاق کرو کہ ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ بعض دوستوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ کسی کو الہ بنا کہا جائے اور الہ کہہ کر پوجا کی جائے تو پھر شرک ہے، اور اگر الہ کہہ کر نہ کی جائے تو پھر شاید شرک نہیں، لیکن یہاں تو وہ الہ نہیں کہا۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہے، کیسے ہے وہ ایک دوسرے کو رب کیسے بناتے تھے؟ دوسری جگہ پر اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ مسیح بن مریم کو تو وہ الہ کہتے تھے، مسیح بن مریم کو تو اقنوم ثلاثہ میں عیسائی اس وقت بھی شامل کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے احبار و رہبان کو نہ عیسائی اس وقت الہ کہتے تھے نہ آج کہتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اتخذوا احبارهم
وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. وہ کیا تھا؟ وہ کیسے ان کو رب بناتے تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. وہ کیسے رب بناتے تھے؟ ان کے احبار و رہبان کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ ان کو رب بنا لیتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ پیسے لیتے تھے اور مسئلہ بدلتے تھے. پیسے لیتے تھے اور مسئلہ بدلتے تھے. لوگ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کا مال بھی کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھی روکتے ہیں. یصدون عن سبیل اللہ، مسئلہ تبدیل کر دیا. جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا تھا اس کو حرام بنا دیا، اور جس کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا اس کو حلال قرار دے دیا. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بعض صحابہ ایسے تھے تو دور دراز سے آتے تھے، حج کرنے کے لیے آئے، زمانہ جاہلیت کا تھے مشرک، حج کرنے کے لیے آئے یا عمرہ کرنے کے لیے آئے. پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. دل میں بات گھر کر گئی، مسلمان ہو گئے. اب اپنے وطن کو واپس جانا ہے، پتہ نہیں آنا ہے کہ دوبارہ آنا ہے کہ نہیں آنا. اسی طرح کا ایک عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ بتا دیں تاکہ مجھے نا آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. اور کیا چار چیزیں؟ بھی نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، فرائض کی بات ہو رہی ہے. فرائض ادا کرنے ہیں نماز کی صورت میں اور زکوٰۃ کی صورت میں. اور کہنے لگا احللت بما احل اللہ، جو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال سمجھ لوں. وحرمت ما حرم اللہ، اور جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام سمجھ لوں، اور اس پر میں کچھ اضافہ نہ کروں تو میرے لیے کافی ہے. آپ نے فرمایا ہاں اتنا ہی کافی ہے. تو یہ جو ہے نا اللہ کی حلال کردہ کو حلال سمجھنا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا، یہ توحید ہے. اور اللہ نے جس کو حلال قرار دیا اس کو آپ علماء حرام قرار دے دے. جو اللہ نے جسے حرام قرار دیا اسے آپ حلال سمجھ لے. یہ سمجھ لے کہ یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. یہی احبار و رہبان یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء یہی کام کرتے تھے کہ لوگوں سے پیسے لیتے اور اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے دیتے اور حرام کردہ چیز کو حلال قرار دے دیتے. اور اگر ناراض نہ ہو تو عرض کر دوں ہمارا بھی کچھ ذہن ایسے ہی بن گیا ہے. علماء کے سامنے مسئلہ رکھتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں نا جواب وہ مل جائے. جو ہم چاہتے ہیں نا جواب وہ مل جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مولوی کے وہ جواب دینے سے میرے لیے وہ حلال ہو جائے گا. یہ ہمارا عقیدہ بن گیا. مولوی کے سامنے مسئلہ رکھ دیتے ہیں اور مولوی صاحب جو ہے وہ اگر دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے تو بتا دیتے ہیں. اب وہ اپنے سوال سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہم نے اس انداز سے سوال کیا تھا اس لیے مولوی صاحب ہماری مرضی کا مسئلہ نہیں پوچھ سکے ہم مولوی صاحب سے. اب کیوں نہ ہو کہ تھوڑے سے الفاظ ہی بدل دیں. سوال کو آگا پیچھا کر دیں.
اور جب وہ 2-3 جگہ پہ ہم جاتے ہیں نا، ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، پھر ہماری ٹریننگ مکمل ہو جاتی ہے. پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اگر ہم یہ الفاظ بولیں گے نا تو پھر فتویٰ جو ہے وہ ہمارے جو ہم چاہتے ہیں وہ آئے گا. پھر ہم اس کے مطابق وہ فتویٰ لے لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ جس عالم نے آپ کو مسئلہ بتایا ہے وہ تو بے قصور ہے. اس نے تو جو آپ نے سوال کیا جواب اس نے جواب دے دیا ہے. لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. آپ نے رب بنا لیا اس کو. آپ نے یہ سمجھا کہ یہ جب تک وہ نہ کرتے رہے آپ نے عمل نہیں کیا، میں نے عمل نہیں کیا جب تک وہ نہ کرتے رہے. اور جب سوال کے الفاظ کو بدل کر اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کر فتویٰ دے لیا، پھر ہم نے سمجھ لیا کہ اب یہ جائز ہو گیا. کیوں جائز ہو گیا ہے؟ کہ مولوی صاحب نے کہہ دیا نا، اس لیے جائز ہو گیا. میرے بھائیوں، یہی ہے علماء کو رب بنانا، کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلموں کو قابل عمل سمجھنا اور کتاب و سنت کو بس پوچھ ڈال دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ لوگوں، تم میرے پاس اپنے قضیے لے کر آتے ہو، تم میرے پاس اپنے مقدمات لے کر آتے ہو، اور عین ممکن ہے کہ فریقین ایسے آ جائیں، 2 ایسے بندے آ جائیں کہ ایک بندہ اسے وہ قادر الکلام ہو، بات کرنی بڑی جانتا ہو، اس کا انداز بڑا مؤثر ہو، اور لیکن ہو وہ جھوٹا، اس کا حق نہ بنتا ہو، مگر الفاظ کا چناؤ اتنا اچھا ہو کہ میں اس کے الفاظ کے چناؤ کو دیکھ کر یہ سمجھوں کہ حق پر یہ ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ دوں. اس کے الفاظ کے چناؤ سے متاثر ہو کر میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، اور وہ مت یہ سمجھے جس کے حق میں نے فیصلہ دے دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، لہذا یہ چیز میرے لیے روا ہو گئی ہے، یہ میرے لیے جائز ہو گئی ہے. وہ شخص سمجھ لے کہ میں نے جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا کاٹ کر اسے دے دیا. ان میرے بھائیوں، حلت و حرمت کا اختیار تو رب ذوالجلال نے انبیاء کو بھی دیا. حلت و حرمت کا اختیار تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی نہیں دیا. یا ایھا النبی لم تحرم، اے میرے حبیب آپ نے اس چیز کو کیوں اپنے اوپر لوگوں پر نہیں کیا تھا. یہ بھی بات سمجھ لیں، ایسا نہیں کیا تھا کہ لوگوں کے لیے کر دیا تھا، صرف اپنی ذات تک کیا ہے. فرمایا میرے حبیب جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حرام قرار نہیں دیا، حلال قرار دیا ہے، آپ نے اسے اپنے لیے حرام کیوں قرار دے دیا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے حکم میں کسی اور کے حکم کو ماننا، اللہ کے حکم کو پس پش ڈال کر، یہ ایسا ہی ہے جیسا اسے رب بنا. فرمایا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ. اور وہاں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. لوگوں، یہودیوں اور عیسائیوں نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو، اپنے صوفیاء کو رب بنا لیا تھا، اور عیسیٰ بن مریم کو رب بنا لیا تھا. حالانکہ وما امروا الا لیعبدوا، جن کو انہوں نے رب بنایا تھا نا، ان کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم نے ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، جب علماء سے مسئلہ پوچھتے ہو
تو یہ ذہن میں رکھ کر مت پوچھیں کہ جو ہم چاہتے ہیں فتویٰ وہ مل جائے۔ یہ عموماً ہم کب کرتے ہیں، یہ میں بھی آپ کو بتا دوں، یہ ہم یا تو کرتے ہیں طلاق کے بارے میں، یا تو ہم طلاق کے بارے میں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل چونکہ پہلے وقتوں میں اسٹامپ پیپر ہوتے تھے، آج کل اسٹامپ پیپر نہیں رہے۔ پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اس نے اسٹامپ پیپر پہ طلاق لکھ کر دی ہے، لیکن لڑکی والوں نے وصول نہیں کی، طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، پہلے یہ ہوتا تھا۔ اب جو ہے اب آ گیا مولانا یہ والا، اس میں میسج آ جاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں جی اس نے میسج دیا لیکن لڑکی نے نہیں پڑھا۔ تو میرے بھائیوں یہ بات ہے، نشین کر لیں، لڑکی پڑھے یا نہ پڑھے، لڑکے والے وصول کریں، لڑکی والے وصول کریں یا نہ کریں، اگر اس نے طلاق دے دی تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اسٹامپ پیپر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو 3 مسئلے ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدہن جداً وہزلہن جداً، کہ 3 مسئلے ایسے ہیں کہ اگر مذاق سے کہا تب بھی ہو گیا، مذاق سے کہا تب بھی ہو گیا، اور جان بوجھ کر کہا پھر تو ہونا ہی ہونا ہے، اور ان میں ایک طلاق بھی ہے۔ تو کیا کرتے ہیں جی، مولوی صاحب میسج آیا تھا، پھر کچھ دنوں کے بعد پھر ایک میسج آ گیا، پھر میسج آ گیا، طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ وہ میسج جو آئے تھے وہ الگ الگ طریقوں میں تھے، عمدن بٹن دبایا گیا یا سہون دبایا گیا؟ میں اپنا ذاتی مشاہدہ آپ کو بتا رہا ہوں نا۔ اگر تو الگ الگ طریقوں میں آئے ہیں اور بٹن عمدن دبایا ہے تو پھر طلاق ہو جائے گی، پھر طلاق ہو جائے گی، کیونکہ جب آپ نے بٹن دبایا تو اس ارادے سے دبایا ہے کہ طلاق ہے۔ ایک دفعہ اسٹامپ پیپر پہ لکھی اور 2 اس کی فوٹو کاپیاں کروا لی، ایک اوریجنل بھیج دیا، پھر 5-7 دن کے بعد دوسرا، پھر اس کی فوٹو کاپی بھیج دی، پھر اس کی تیسری بھیج دی، یہ تینوں طلاق ہو جائے۔ اسی یہی حال میسج کیا فتویٰ ہوگی بھائی۔ اس کے بعد جناب کسی دوسرے کے پاس چلے گئے، ان کو کہہ دیا کہ بھائی وہ نا غلطی سے بٹن دب گیا تھا۔ اب ظاہر ہے جب سوال کی نوعیت بدلے گی جواب بدل جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ اللہ کی کتاب سے مت کھیلیں، یہ کوشش مت کریں کہ مسئلہ آپ کی مرضی کے مطابق آئے، کوشش یہ کریں کہ جو حکم اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے وہ آپ کو مل جائے۔ مولوی کے حلال کہنے سے حلال نہیں ہوگا اور مولوی کے حرام کہنے سے حرام نہیں ہوگا۔ مولوی کو اللہ نے اختیار صرف کتاب و سنت بتانے کا دیا ہے، بنانے کا نہیں دیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔